بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ علی نبی اللہ۔ طب نبوی اور رمضان اسپیشل ایپیسوڈ میں سعد مشتاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کے دو ایپیسوڈ میں پہلے ایپیسوڈ میں نے روزے کے روحانی فائدے پہ روشنی ڈالی تھی تاکہ اس کے بعد طبی فائدے ہم اچھی طرح سمجھ میں آ سکے، اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے طبی اعتبار سے روزہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان صوموا تصحوا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، اور قرآن پاک کلوا واشربوا ولا تسرفوا اس کے تحت بات عرض کی تھی۔ اور میں نے پچھلے ایپیسوڈ کے آخر میں یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ کن کن امراض میں روزہ کس طرح مفید ہے، ہم اس پہ آج گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے آپ کے سامنے کہ روزہ ہمارے لیے ڈائجسٹو سسٹم امپروو کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ روزہ ہمارے ڈائجسٹو یعنی نظام ہضم کو درست کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، اور وہ کیسے، تفصیل بھی ہم عرض کریں گے۔ اور کہ جب انسان کچھ وقت کے لیے، دیکھیے انسان کی باڈی کا نظام یہ ہے کہ جب انسان کھاتا پیتا رہتا ہے تو آرگنز کام کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کھانا جب اسٹمک میں جائے گا تو اسٹمک ایک مشین چل جاتی ہے تو پھر وہ چلتی رہتی ہے۔ تو اگر ہم ہر 2-4 گھنٹے پہ کچھ نہ کچھ لیتے رہیں گے تو گویا کہ وہ کنٹینیو وہ ایک کام میں ہے۔ اس طریقے سے وہ نکلنے کے بعد انٹسٹائن ہے، اور پھر اس کے بعد لیور اور چیزیں بھی کام کرتی ہیں۔ اسے بہت زیادہ آرام کا موقع کم مل پاتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ رات میں جب انسان سوتا ہے تو 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے کا آرام ملتا ہے، وہ تو روٹین کا ایک ورک ہے۔ جیسے انسان کی چھٹی ہوتی ہے، کبھی انسان کو اپنا ریلیکس ملتا ہے تو سنڈے کو سیٹرڈے کو 2 دن چھٹی ہو تو روٹین کا ہے، پھر بھی انسان کو چھٹی لیتا ہے الگ سے ایمرجنسی کے لیے یا کبھی کبھی کہیں جانے کے لیے، تو وہ بھی انسان کا ایک زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اس طریقے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ سونے کے ساتھ یا 2 کھانوں کے درمیان کے ساتھ ساتھ ایک کمپلیٹ لمبے ٹائم کے لیے کچھ وقفہ دیا جائے باڈی کو، تاکہ اس میں نمک اور انٹسٹائن اور چیزیں بھی اس کو ایک آرام مل جائے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اسٹمک بہت دیر تک خالی رہے گا، پھر اس کے بعد انٹسٹائن کو بھی خالی رہنے کا موقع ملے گا، تو جب ورکر کے پاس کام نہیں رہتا تو وہ خالی بیٹھتا ہے، جب اس کے پاس کام نہیں رہے گا تو وہ خالی بیٹھے گا، اس کو تھوڑا ریلیکس ملے گا، تھوڑا آرام ملے گا۔ اسی لیے دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ جو روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے بعد ان میں ایک نظام ہضم ان کا درست ہو جاتا ہے اور بہتر ہو جاتا ہے۔ تو یہ میڈیکل لائن کے اعتبار سے بھی بولا یہی گیا ہے، اور یہ لوگوں نے ریسرچ کی ہے کہ روزہ ڈائجسٹو سسٹم کو امپروو کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہر آرگنس بھی ہم بات کریں گے، ابھی ہم موٹا موٹی یہ بات عرض کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے کولیسٹرول کا لیول نارمل رہتا ہے۔ دیکھیے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہضم کے نظام ہضم کے سسٹمز کے اعتبار سے ہماری باڈی میں جو کچھ فیٹ ہوتا ہے، جو کچھ فیٹ کھاتے ہیں، کیونکہ فیٹ کھانا بھی ضروری ہے، جیسے دودھ کی شکل میں، دہی کی یا گھی کی یا تیل کی شکل میں ہماری باڈی میں فیٹ بھی جاتا ہے۔ تو فیٹ بھی ہماری باڈی میں جب ہضم ہوتا ہے تو اگر پورا پروسیس کرے اور وہ انرجی میں بدل جائے تو پھر طاقت ملتی ہے، لیکن جب اوور ہو جائے تو بھی بی پی بڑھ جاتا ہے، یا یہ کہ پھر وہ انرجی میں بدل نہ پائے تو وہ اسٹور رہتا ہے، اور اسٹور رہنے کی وجہ سے پھر ہماری باڈی میں جو ایک نارمل لیول ہونا چاہیے کولیسٹرول کا، اس سے وہ اپ کر جاتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کہیں پر کوئی چیز کام کر رہی ہے، اگر اس کو زیادہ آپ دے دیں گے تو اس کا خزانہ، اس کا اسٹوریج بڑھ جائے گا۔ موبائل کا بھی اسٹوریج بڑھ جاتا ہے، تو اس کا جو نارمل ہے اس سے اسٹوریج اس کا بڑھ جاتا ہے جتنا اس کا اسٹوریج ہونا چاہیے، تو ہماری باڈی کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کا کولیسٹرول نارمل کی طرف آ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، اور وہ کیسے؟ انسان کی باڈی کا قدرتی نظام ہے، اللہ رب العزت کا نظام ہے، اور یہ نظام ایسا ہی ہے جیسے ملکی طور پر بھی ایک نظام ہوتا ہے، میں اس کو بھی عرض کرتا ہوں۔ نظام یہ ہے کہ کچھ فیٹ انرجی میں بدل جاتا ہے اور کچھ فیٹ کی شکل میں باڈی میں رہتا ہے۔
جب انسان کو فیٹ نہیں مل پاتا اور تقاضا ہوتا ہے، ریکوائرمنٹ ہوتی ہے باڈی کی، اور الگ سے باہر سے ہمیں وہ فیٹ نہیں مل پاتا، کھانا پینا نہیں مل پاتا، تو جو باڈی میں اسٹور فیٹ ہے، وہ ریزرو فیٹ ہے، وہ نکل کر کے باڈی کو انرجی دیتا ہے۔ اور اس کی یہ مثال یوں سمجھنا چاہیے کہ ہر ملک کے پاس کچھ ریزرو اماؤنٹ ہوتا ہے، ریزرو اس کی اکنامک یعنی اس کے یعنی پیسے ہوتے ہیں جو روٹین میں ہوتا ہے، جو ہمیشہ گھومتا رہتا ہے، وہ پیسہ جو آنا جانا یہ ہے۔ لیکن کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کا ریزرو رہتا ہے، جو بالکل آپاتکالین میں یعنی مشکل وقت میں، حالات میں، جب انسان کورونا ٹائپ کی سیلابی یا جنگی کی صورت میں اس کو وہ استعمال کر سکے، تو وہ کتنا کس ملک کے پاس ہے، اس سے اس کی طاقت کا اندازہ لگتا ہے کہ کتنے وقت تک وہ سروائیو کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کی یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اسٹور یعنی ریزرو پیسہ، ریزرو روپیہ رہتا ہے، تو تاکہ ملک اچانک کوئی بات دقت آئے تو کوئی انسان اس کو اسٹرگل کر سکے۔ اور جب وہی خزانہ کم ہوتا جاتا ہے تو پھر ملک کمزور کہلاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہماری باڈی کا قدرتی نظام یہ ہے کہ انسان کا کچھ فیٹ انرجی میں بدل کر کے روزمرہ اس کو طاقت دیتا ہے، اور کچھ اس کے لیے ریزرو میں چلا جاتا ہے، اور وہ ریزرو میں جب چلا جاتا ہے تو جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور کھانا باہر سے نہیں مل پاتا تو وہ اسٹور والا پگھل کر کے وہ اس کو انرجی دیتا، کام کرتا ہے۔ تو اسٹوریج والا کم ہوگا، تو جن لوگوں کا کولیسٹرول زیادہ رہتا ہے، زیادہ اسٹور ہو گیا ہے، جو لپڈ پروفائل میں ٹیسٹ کرانے سے ٹوٹل کولیسٹرول زیادہ بڑھاتا ہے، زیادہ بتاتا ہے، اور پھر ایل ڈی ایل اور ایچ ڈی ایل وغیرہ کا ریشیو کم بیش ہو جاتا ہے، جو مختلف اس کا تعلق فیٹ سے ہے، وہ جب وہ زیادہ ہوتا ہے، جب انسان بھوکا رہے گا اور کچھ بھی نہیں کھائے گا اور اس کو انرجی کی ضرورت ہوگی تو اسٹور سے وہ لے گا، جو اسٹوریج ہے اس کا اکٹھا ہے، ریزرو ہے، اس سے وہ مانگے گا اور وہ دے گا۔ تو اس کا جو نارمل ہے اس سے یعنی جو زیادہ فیٹ ہے وہ کم ہوگا۔ تو اب دیکھیے روزہ کس طریقے سے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، اور یہ تجربات پہ مبنی ہے۔ یہ صرف جیسے بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مذہب کے نام پر لوگ اس کی افادیت کو بیان کرنے لگے ہیں، ہر آدمی، ہر مذہب والا اپنی چیزوں کو پروف کرتا ہے نا، الگ الگ چیزوں کو، گندی چیزوں کو بھی، کھانے پینے کو، اس کی افادیت کو بیان کرنے لگے ہیں لوگ آج کل، ہر طرح کے، دونوں طرف کے لوگ۔ میں ایگزیکٹ نام لوں گا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ پھر لوگ بیان کریں گے کہ اس طرح کی چیزیں، لیکن ہر آدمی نے اپنی اپنی افادیت کو بیان کرنا شروع کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ افادیت اگر دیکھی جائے تو، لیکن میں یہ جو افادیت کولیسٹرول کی ہے یہ صرف زبانی جمع خرچ کے طور پہ نہیں، بلکہ پریکٹیکل جن لوگوں نے اس کو کیا ہے، بعض لوگوں نے سعودی عرب وغیرہ میں کولیسٹرول والوں کو رمضان سے پہلے چیک کیا، پھر رمضان کے بعد چیک کیا، تو ان کے کولیسٹرول کا ایک فرق رہا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اور بڑا فائدہ کیسے، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کو تو کام کاج بھی ہے اور کمزوری محسوس ہوتی ہے، لیکن اتنی کمزوری میں غشی تو نہیں آتی، اس کو بے ہوشی تو نہیں آتی، بلکہ پھر وہ ریزرو طاقت اس کو کام کرتی ہے، اور وہ پھر انسان کام بھی کرتا، چلتا پھرتا، احساس تو ہوگا بھوک پیاس کا، تو چونکہ معدے کے خالی رہنے کی بنا پہ بھی انسان کو کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے روزہ، ابھی پہلے میں نے عرض کیا کہ ڈائجسٹیو سسٹم کو، نظام ہضم کو درست کرتا ہے، اس طریقے سے ہماری باڈی کی چربی کو کم کرتا ہے، کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ اس لیے جو لوگ زیادہ موٹے تازے ہیں تو ان کو چاہیے کہ روزے کا خاص اہتمام کریں۔ وہ لوگ اگر روزہ نہ رکھنے کا بہانہ بنائیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ اگر پورے سال یعنی ہر مہینے 3 دن 4 دن کا روزہ رکھیں تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہاں پر بھی ایک بٹ اور لیکن ضرور لگا ہوا ہے۔ لیکن روزہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ دن میں تو روزہ رکھ لیا اور شام میں اسی طریقے سے بالکل جانوروں کی طریقے سے کھایا یا بالکل اپنے اسٹمک کو بھر دیا، تو پھر وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ مقصد حاصل ہونا کہ نارمل جو ہمارا کھانا ہے اسی طریقے سے کھانا کھایا جائے مغرب کے بعد بھی، چاہے وہ رمضان میں روزہ رکھیں یا غیر رمضان میں بھی روزہ رکھیں۔ تھوڑا بہت انسان پھل فروٹ بڑھا لے کہ تھوڑا لذت کے لیے، تو ایک الگ سی بات ہے، لیکن یہ نہیں، جیسا کہ میں نے رمضان المبارک اور ہمارا معاشرہ ایپیسوڈ میں ہم تفصیل سے عرض کر چکے ہیں،
کہ دن بھر کی پورتی افطار میں، افطار کے بعد اور پھر رات کے کھانے میں اور سحری میں کر لی جاتی ہے، تب یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ خدا را روزے کی روح کو سمجھیں۔ روٹین ورک میں جو ہم 11 مہینے کا ہے، ہم اسی روٹین کو رمضان میں بھی رکھیں، ٹائم بدل کر کے، مطلب اسی طرح کھانا اور اتنا ہی ٹائم کھانا، مطلب دوپہر کھانا افطار کو سمجھیں، اسی طرح کی چیز کھائی جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور اتنا ہی کھانا، اور پھر سحری کھانا بیچ میں، اگر شام میں ہلکا پھلکا اگر سوتے تراویح کے بعد یا پہلے ہلکی پھلکی وہ چیز لے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پوری رات کھاتے رہنا یا بار بار یا بہت اچھی ڈائٹ لینا کہ گوشت کو لازم سمجھنا، انڈے کو لازم سمجھنا، مچھلی کو ضروری سمجھنا تاکہ کمزوری نہ ہو، تو پھر روزے کا مقصد تو کمزوری پیدا کرنا بھی ہے نا، تاکہ انسان کی باڈی میں کولیسٹرول کم ہو سکے۔ تو اگر کسی آدمی کا کولیسٹرول روزہ رکھنے کے باوجود کم نہ ہو تو دوش خود کو دینا ہے، خود کے سسٹم کو دینا، نہ کہ روزے کو، یا جو میں عرض کر رہا ہوں، میرے عرض کرنے کے پیچھے بٹ یہی لگا ہوا ہے کہ روٹین میں جو ہمارا کھان پان اسی طرح کا رمضان میں بھی رکھا جائے، اسی طرح کی ڈائٹ بھی رکھی جائے، اور اتنا ہی کھانا رکھا جائے، یہ نہیں کہ اس کو بڑھایا جائے۔ اگر اس طرح کر کے دیکھیں تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد کولیسٹرول بھی انسان کا بہتر رہتا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ انسان کا بی پی نارمل کی طرف آ جاتا ہے۔ دیکھیے بی پی یعنی بلڈ پریشر، یعنی پریشر یعنی دباؤ، یعنی ضغط الدم، خون کا دباؤ۔ اس کی ایک تو یہ کہ دباؤ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ جب بلڈ میں گاڑھا پن آ جائے، وہی کولیسٹرول یا چربی والی چیزیں زیادہ ہو جائیں تو بھی گاڑھا پن ہو جاتا ہے۔ جب کہیں پر آپ پائپ سے پانی کچھ آنگن وغیرہ میں یا کسی چیز کو دھو رہے ہوں اور کہیں پر تھوڑا دبا دیں تو اس کا فورس تیز نکلنے لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر آرٹریز ہارٹ سے نکلتی ہیں تو اس آرٹریز میں اگر دباؤ پڑے، بلاکیج ہونے لگے، تھوڑا دباؤ ہو تو پھر وہ ہارٹ بیٹ بڑھ جاتا ہے، اسے ٹیس لگتی ہے، درد ہوتا ہے، سرکولیشن بڑھ جاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ یعنی گاڑھا ہونے سے بھی بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے، اور کبھی کبھی ہیٹ زیادہ ہونے کی بنا پہ، خون کے اندر حدت گرمی ہونے کی وجہ سے بھی، کوئی چیز گرم ہوگی تو ابلتا ہے، اس طریقے سے بھی ہیٹ انسان کا بڑھ کر کے بی پی بڑھ سکتا ہے۔ تیسری چیز دباؤ کا یہ ہے کہ بلغمی چیزیں، اگر برین میں، جیسے سردی ابھی گزری ہے، سردی کے دنوں میں بھی بلغم کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی اسٹروک کا خطرہ رہتا ہے، کہ برین ہیمریج کا خطرہ رہتا ہے، چونکہ وہاں پر بھی کراس کم ہو جاتا ہے، جس میں وین کیپلریز یا وینس میں جو خون بلڈ دوڑتا ہے تو اس میں اگر جماؤ ہو جائے یا اتنا ہیٹ نہ رہے تو اس سے بھی اس طرح کا خطرہ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کی بنا پہ، بہت زیادہ ورک کرنے کی وجہ سے بھی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر بلڈ کے گاڑھا ہونے کی بنا پہ، کولیسٹرول کی بنا پہ ہو، یا بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کی بنا پہ ہو، تو روزے کی بنا پہ وہ چیزیں بھی کم ہوتی ہیں۔ تو اس سے بی پی یعنی بلڈ کا سرکولیشن، بلڈ کا پریشر جو ہوتا وہ بھی کم ہوتا ہے۔ تو جو لوگ بی پی کے مریض ہیں تو ان کے لیے بھی روزہ ایک بہتر چیز ہے۔ اور دیکھیے ایکسیپشنس الگ الگ ہیں، کبھی کبھی بعض دفعہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ ہے، لیکن 98% اس طرح کی چیزیں ہیں۔ لہٰذا میں بی پی کے مریضوں کے لیے بھی روزہ ایک افادیت کا حامل ہے، اور روزے سے اس پہ ایک اثر پڑتا ہے، اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ روزہ شام کے وقت میں انسان کمزور پڑ جاتا ہے، بی پی اس کا لو ہو جاتا ہے، تو بھوک پیاس کی بنا پہ یا پانی کی کمی کی وجہ سے، ڈی ہائیڈریٹ ہونے کی وجہ سے بھی ہے، لیکن کنٹینیو اگر یہ رہے تو وہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس میں بھی وہی شرط ہے کہ دن کے روزے کے ساتھ ساتھ رات میں بھی کھانا نارمل رہے، بہت زیادہ اس پہ یعنی اعتدال رہے، حد سے تجاوز نہ ہو، تب اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں جس میں انسان کا خطرہ رہتا ہے، یہی کولیسٹرول کے زیادہ ہونے اور بلڈ پریشر کے بھی زیادہ ہونے کے بعد اگلا خطرہ رہتا ہے اسٹروک ہونے کا، ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اور ہارٹ اٹیک یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے تو ہارٹ پہ زیادہ پانی بیٹ، اس کی ہارٹ میں بیٹنگ جو ہے، چوٹ جو ہے اس کی وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یا یہ کہ کبھی کولیسٹرول میں کوئی چیز جم گئی اور راستے میں کچھ نے بلاک کر دیا تو سڈنلی انسان بلڈ کا سرکولیشن برین کی طرف نہیں جائے گا یا ہارٹ کی طرف نہیں جائے گا، تو آکسیجن نہیں ملے پائے گا، تو اس میں چند منٹ کا ہی کھیل رہتا ہے تو انسان کو ہارٹ اٹیک کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ جب انسان روزہ رکھے گا تو اس کا کولیسٹرول بھی کم ہوگا اور بی پی بھی کم ہوگا، تو اس سے اٹیک کا بھی خطرہ کم ہوتا ہے۔ اور
دیکھیے اٹیک کا خطرہ زیادہ تر دیکھا گیا بہت کمزور، ناتواں، نحیف لوگوں کو یہ کم ہوتا ہے۔ ہاں وہ ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ کمزور ہو جائے کہ بلڈ ایک دم نہ چل پائے، اتنی دیر سے بلڈ جائے کہ آکسیجن نہ مل پائے، جیسے موت کے وقت میں آخر وقت میں ہوتا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا آہستہ آہستہ انسان ڈیتھ کر جاتا ہے، تو پھر وینٹیلیٹر پہ اس کو پمپ دے کر کے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر وینٹیلیٹر کا موقع مل جائے انسان کو تو وہ ایک الگ کنڈیشن ہے، ورنہ عام طور پر اگر نارمل آدمیوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اٹیک کا خطرہ کھاتے پیتے موٹے تازے بی پی وغیرہ اس طرح کے مریضوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر انسان کھانے پینے میں کنٹرول کرے تو ہارٹ اٹیک کے بھی خطرات کم ہوتے ہیں۔ لہٰذا جن لوگوں کو اس طرح کی چیزیں ہو چکی ہیں تو بجائے یہ کہ میری ہارٹ کی دوا چل رہی ہے، اگر اس طرح سے انسان کوشش کرے تو اس کا ایک بہترین حل بھی ہے۔ تو روزے کے یہ الگ الگ فائدے کے اعتبار سے میں نے یہ عرض کیا کہ ڈائجسٹو سسٹم امپروو ہوتا ہے، بی پی اس کا نارمل رہتا ہے، کولیسٹرول اس کا بہتر رہتا ہے، اٹیک کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے تناؤ، انسان کے جسم میں تناؤ یا انسان کے دماغ میں تناؤ رہتا ہے، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، بہت ہائپر رہتا ہے اور غصے میں رہتا ہے، بہت جلدی یعنی اچھی بات بھی اسے بری لگ جاتی ہے۔ یہ باتیں باہر بھی باس اور ماتحت کے درمیان جو چڑچڑے ٹائپ کے ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور گھروں میں تو زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں میاں بیوی کے درمیان، خاص طور پر ادھر 8-10 سالوں میں جب بہت زیادہ یعنی سوشل میڈیا اور اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں تو سکون والی کیفیت کم ہے، تو وہاں یہ چیزیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور اب رمضان ہے تو رمضان میں تو آپ دیکھیں گے کہ شام کے وقت میں زیادہ چڑچڑاپن دونوں طرف سے پایا جاتا ہے، تو یہ کہ تناؤ اور کھنچاؤ کو بھی یہ کم کرتا ہے روزہ۔ کیسے؟ ظاہر ہے کہ انسان جب زیادہ کمزور ہو جاتا، بھوک پیاس لگ جاتی تو انسان سکون چاہتا ہے، عافیت چاہتا ہے، اور بدن میں بھی تھوڑا سا لوز پن آ جاتا ہے، تو یعنی ڈھیلا پن آ جاتا ہے، تو ریلیکسیشن جس کو بولتے ہیں ریلیکس ملتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ روزے کے یہ یعنی انفرادی فائدے، اور بھی روزے کے مختلف فائدے ہیں۔ خاص طور پر روزے کا ایک اور فائدہ یہ کہ جسمانی تناؤ کم ہوتا ہے، اور جسمانی تناؤ کی بنا پہ ڈپریشن، ہائپر ٹینشن اور چڑچڑاپن بھی انسان کا کم ہوتا ہے، اور یہ چیزیں آزما کر کے دیکھی جا سکتی ہیں۔ انسان کا تھوڑی سی بھی کونسلنگ ہو اور روحانیت کی طرف تھوڑا وقت وہ ذکر و اذکار میں یا تلاوت میں لگائے تو روزمرہ کی کنڈیشن کے اعتبار سے وہ روزے میں یہ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کا ایک دیکھیے برین کو کیسے اس سے سکون اور عافیت ملتی ہے، چونکہ جب انسان کھاتا ہے تو ظاہر ہے کہ برین بھی اس کا ورک کرتا رہتا ہے، اور جو کہ سوتے ہوئے میں انسان سو جاتا ہے برین بھی، لیکن کچھ نہ کچھ ورک اس کو کرتے رہنا پڑتا ہے۔ انسان اپنے کروٹ بھی بدلتا ہے، کبھی ہاتھ پات بھی یہ کرتا ہے، کبھی انسان خواب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی انسان کی گہری نیند آتی ہے تو زیادہ اس کو آرام ملتا ہے، لیکن اگر کچی پکی نیند اور دماغ اس کا جگتا رہتا ہے، لوگ کہتے بھی ہیں کہ وہ میں سوتا ہوں لیکن نیند یعنی دماغ جگتا رہتا ہے، تو اگر انسان روزہ رکھے تو اس کا یہ تجربہ ہوا کہ ڈپریشن کے مریضوں کو بھی اس سے آرام ملا ہے، اور دماغ میں جو بہت زیادہ انسان ہائپر ہو جاتا ہے یا یعنی تناؤ رہتا ہے اور چڑچڑاپن رہتا ہے تو بھوک اور پیاس کی بنا پہ وہ چیزیں کم ہوتی ہیں۔ یہ بات ایک الگ سی ہے کہ جب ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے، تو ایک الجھن اور تناؤ انسان کا بڑھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جب انسان تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو روحانیت کی طرف لے جائے، یعنی تلاوت کی طرف یا نماز روزے کی طرف، تو اس کو ایک پانی کی کمی کا احساس نہیں ہوتا، چونکہ برین پھر دوسری طرف لگ جاتا اور اس کو ایک اس کا تقاضا اس کی طرف نہیں ہوتا۔ تو غرض یہ ہے کہ روزے سے الگ الگ فائدے جہاں تک ہیں، اس طریقے سے یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے کہ ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے، اور اس سے پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چربی کم ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر موٹاپا جن کو زیادہ ہے، موٹاپے کی کئی شکل ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہو کہ جسم موٹا ہے لیکن چہرہ بڑا پتلا ہے، عام طور پہ جم وغیرہ کرنے والوں میں یہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک پارٹ بڑا موٹا ہو جاتا ہے، جیسے ہاتھ کا یہ حصہ موٹا ہو گیا، یہ ہاتھ کا یہ موٹا ہو گیا، یا یہاں پہ بہت زیادہ یعنی گوشت آ گیا، یا ٹمی پیٹ اس کا زیادہ نکل گیا، یا تھائی وغیرہ پہ یا ہپ وغیرہ پہ، اس طرح سے زیادہ چیزیں، لیکن اور چیزیں یعنی اس کی موٹی نہیں ہوتی، کبھی پوری باڈی موٹی ہوتی، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے۔ تو یہ باڈی کا اسٹرکچر ہے کہ وہاں پر مسلس زیادہ ہو گئے یا وہاں پر فیٹ زیادہ ہو گیا،
تو اس طرح کے موٹاپے کے لیے بھی روزہ بہت مناسب چیز ہے. کیوں؟ وہی اس سے پہلے میں نے کولیسٹرول کی بات کہی کہ جب انسان بھوکا رہے گا اور اس کو انرجی کی ضرورت ہوگی تو باہر سے تو لے نہیں سکتا، چونکہ پابندی ہے روزے کی وجہ سے، وہ انٹیک نہیں کر سکتا، اسے ڈر ہے اور روزہ رکھا ہوا، اس نے کمٹمنٹ کیا ہوا اللہ رب العزت سے. تو اب وہ باڈی سے مانگے گا، تو باڈی سے کس حصے سے مانگے گا؟ جس باڈی جہاں پہ زیادہ ہوگا اسی سے وہ لے گا. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہ ادھار نہیں لیتا کہ جب آئے تو پھر اس کو دے دے، بلکہ وہ لے لیتا تو لے ہی لیتا ہے. ایک تو وہ تو ادھار لے جائے، IMF سے ملکیں کنٹریز جو ہے وہ پیسہ لیتی ہیں، اور ایک یہ کہ نہیں بلکہ دان کے طور پر وہ مانگ لیتا ہے. تو اس طریقے سے وہ چندے کے طور پہ لیتا ہے کہ اس کو واپس کرنے کی ذمہ داری نہ رہے. تو جہاں اسٹور رہتا ہے تو اس سے کہتا ہے بھائی تمہارے پاس زیادہ ہے، ایک مثال کے طور پہ میں سمجھا رہا ہوں، تو وہ اس کو لیتا ہے. تو اس طرح کی جو باڈی ہے اس کو اوور آل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موٹاپا بھی کم ہوتا ہے. لہٰذا اگر کوئی آدمی چاہے اور تو ابھی وزن کر لیں شروع رمضان میں، اور پھر آخر رمضان میں یہ کریں، لیکن وہی سب کے ساتھ ایک ہی شرط ہے کہ رات کے کھانے میں بھی ہمیں کنٹرول رکھنا ہوگا. اچھا، ہم روزے کی اتنی افادت بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے جو ہم عرض کریں گے آگے. لیکن کسی کے شک اور دماغ میں یہ بات آئے، خاص طور پہ کوئی میڈیکل لائن سے اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ سن رہے ہوں، تو کہ کبھی کبھی بھوک پیاس کی بنا پہ انسان کو جس کی باڈی میں السر رہتا ہے، جس کو السریشن کی شکار ہوتی ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ میوکس کا آنا اور ٹوائلٹ کا بالکل گرینش ہلکا سا اس طرح آنا، برون زیادہ آنا اور اس کے اندر چکناہٹ کا ہونا، اور اسی طریقے سے میوکس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی بلڈ برون آ جانا، بار بار آ جانا، اور بے پناہ کمزوری آنا، یہ اس کی خاص علامت ہے. ایک خاص بات یاد رکھیں کہ باڈی میں جو میوکس ٹائپ کی چیزیں آتی ہیں اس سے ویکنیس بہت زیادہ آتی ہے، وہ بہت باڈی کو فوری طور پہ انرجی دینے کا پردان کا کام کرتی ہے. تو اگر وہ کمی وہ نکلنے لگے تو ویکنیس زیادہ محسوس ہوتی ہے. تو اور وہ کب ہوتا؟ بھوک پیاس کے وقت میں، بھوکے رہنے کی وجہ سے. تو ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کا کیا حل ہے یا ان کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ ہم بھی عرض کریں گے. تو ان کے لیے تھوڑا سا یہ کہ روزہ مشکل ہے یا واقعی اگر اس طرح کی دقت ہے تو نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے. لیکن اس کا ایک حل یہ ہے کہ اگر وہ سحری میں ایسی چیز کھائیں جو آنتوں میں کو دیر تک رکھے اس کو اور اس پہ پرت ڈالے. اس کے لیے کیلا بہت مفید چیز ہے. ایک کتاب ہے، میں نام لوں گا تو کچھ لوگ بہت یہ کہیں گے مجھے، چونکہ وہ عقیدتاً کہہ لیجئے وہ قادیانی ہے. ان کی کتاب مرزا طاہر صاحب کی کتاب ہے، مجربات ہومیوپیتھی. میں کتاب کی اہمیت سے مذہب اور مسلک کی تعریف کیے بغیر، کتاب میں ایک بات لکھی، کتاب تو کسی کی بھی کوئی بات اچھی ہو سکتی ہے. اس کتاب کے آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ السر والوں کے لیے جن کے آنتوں میں خراش ہو تو ان میں کیلا کا پاؤڈر یعنی کچے کیلے کا سفوف کر کے اس کو کھانا چاہیے. اور اگر وہ نہ ہو سکے تو کم سے کم کچا کیلا کھانا، کچا یعنی ہلکے پھلکے سبزی کے طور پر. اور یہ تجرباتی طور پر کہ یہ مفید بھی ہے. تو اس سے ہمیں وہاں یہ کلو ملا، اور اس لیے ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ اگر اس طرح کے کوئی مریض ہوں جن کا میوکس آنا، بہت زیادہ کمزوری آنا، یا ٹوائلٹ کا کلر برونش ہونا یا بلڈ کی طرح آ جانا، تو اگر وہ سحری میں دہی کے ساتھ اگر اس طرح کی چیز استعمال کر لیں تو اس پہ پرت ڈال دیں گی اور اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہوگی. اور رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی اس طرح کر سکتے ہیں، بشرطے کہ زیادہ نزلہ نہ ہو. تو یہ ایک پہلو تھا. باقی ہم انشاءاللہ روزے کے اور جسمانی کیا فائدے ہیں اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے. اس کے لیے اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.